اسلامی نظریہ حیات کے عنوان سے ایک ٹیکسٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ جدید فتنوں کا مطالعہ ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ آپ میں سے جو بچے فکری کام کرنا چاہتے ہیں. اب فکری کام یہ کسی کو یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، ماشاءاللہ سے آپ عبدالحنان کیلانی صاحب کے شاگرد ہیں، ورنہ یہ لفظ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ فکری کام کیا ہوتا ہے. تحقیقی کام تو سمجھ میں آتا ہے، دعوتی کام بھی سمجھ میں آتا ہے، تدریسی کام بھی سمجھ میں آتا ہے، فکری کام سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو خیر بہرحال جو آپ میں سے فکری کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سے ان کا دماغ بہت کھلے گا. یہ ایک پوری دنیا ہے، یہ جو جسے آپ مفکرین کہتے ہیں نا، جیسے علماء ہیں، عالم کی جمع علماء، مفکر کی جمع مفکرین. ٹھیک ہے، ان کی اپنی پوری دنیا ہے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کا اپنا لکھنے کا سٹائل ہے، انداز ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، پھر باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں. تو عام طور پہ ان میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم تھوڑے سے نا وہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑی پوزیشن پر ہیں، عام لوگوں کو ہماری باتیں نہیں سمجھ میں آتی، مطلب وہ لفٹ نہیں کرواتے زیادہ. اور ہوتے ہیں ذہین لوگ ہی ہوتے ہیں، مفکرین وہی ہوتے ہیں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ذہانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو مثبت ہو، جو خیر کے لیے ہو، اور ایک وہ جو منفی ہو، جو شر پیدا کرے. اس کو ایول جینیس کہتے ہیں نا. تو اچھا، بہرحال ہاں، لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی نظریات ہیں، نظریات تو بہت سارے ہیں، ابھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، ان میں سے 3 نظریات وہ ہیں کہ جنہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ میگا تھیریز ہیں، یعنی یہ سب سے بڑے نظریات ہیں. ان میں سے ایک نظریہ ہم نے کہا تھا وحدت الوجود کا نظریہ ہے، جو فلسفے سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، دوسرا نظریہ جو ارتقاء کا نظریہ جو سائنس نے دیا، اور تیسرا نظریہ تخلیق جو ہمیں مذہب سے ملا. ٹھیک ہے، نظریہ تخلیق سمپل ہے، کریشنزم اس کو کہتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل کے ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جو آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، اب ظاہری بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے نا. اصل میں تو یہ ہے کہ دوسرے کا آپ نے سمجھنا ہے، اس پہ آپ نے وقت لگانا ہے. تو جس نے بھی اب دین کا کام کرنا ہے، خاص طور پہ فکری اور نظریاتی کام کرنا ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ 2 بڑے نظریات ہیں، اور اسے ان کی سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ کچھ گفتگو کی تھی. آپ حضرات نے 2 لفظ سنے ہوں گے، تھوڑی سی آج میں اس پہ اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے ایک چیز مجھے کھولنی ہے. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے وحدت الوجود اور ایک ہے وحدت الشہود. آپ سب نے سنے ہوں گے. حرام ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اس کو کہہ رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا کہ میرا کوئی اور نقطہ نظر ہے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہماری بات نہیں سمجھی. یہ ان کا ایک بہت بڑا کیا ہے، آپ کہہ لیں کہ جی دعویٰ ہے، کلیم ہے ان کا. تو آپ رد کر دیں گے، آپ اس کو کفر کہہ دیں گے، شرک کہہ دیں گے، اور وہ کہیں کہ جی آپ ہماری کتاب کی جو عبارت ہے اس کے 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتے، یا پڑھ لیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے، یا سمجھ لیں تو بتا نہیں سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر شرک ہے؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. یہ کمی ہمارے ہاں ہے. حدیث کا عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے فزکس بھی آ جائے گی، ایسا ہی ہے نا. قرآن کا عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کمپیوٹر سائنس اور انگریزی کا بھی میں عالم بن گیا ہوں. کلیئر بات ہے. وحدت الوجود بیسیکلی فلسفہ ہے. کیا ہے؟ فلسفہ. یہ فلسفے کا علم ہے. یہ قرآن حدیث پڑھنے سے ہی وحدت الوجود سمجھ میں نہیں آئے گا. وحدت الوجود اگر سمجھنا ہے تو آپ کو فلسفہ پہلے آنا چاہیے، منطق آنی چاہیے جس زبان میں وہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نظریہ ارتقاء ہے.
ارتقاء کا نظریہ آپ کس زبان میں ہے؟ سائنس میں ہے. آپ کو اگر نظریہ ارتقاء کو سمجھنا ہے تو آپ کو بایولوجی آنی چاہیے. کوئی کہے کہ نہیں میں قرآن حدیث سے نظریہ ارتقاء کا رد کر دوں گا. بھائی ٹھیک ہے، رد تو قرآن حدیث سے ہی کرو گے، لیکن وہ کہے گا پہلے سمجھو تو صحیح کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے، ہر مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، اس کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی ہے. آپ کو اگر انگریزی آتی بھی ہو، آپ ایم اے انگلش بھی ہوں مثال کے طور پہ، اور آپ کو کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھا دے، سامنے پکڑا دے، آپ پڑھ لیں گے؟ نہیں، کیونکہ صرف زبان جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتی، صرف زبان کافی نہیں ہوتی. ابھی آپ کے سامنے میں ایک عبارت رکھنا چاہتا ہوں، اس سے ذرا ایک تو ہم بات کو بھی سمجھیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، تاکہ ہم تھوڑا سا گہرائی میں بھی جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. کیا ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم ان کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس لیول پہ ہیں تو بہت اللہ کا شکر. ٹھیک ہے، اگر ہم اس لیول پہ نہیں ہیں تو ہمیں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وجود باری تعالی. ٹھیک ہے، اب یہ کتاب تو اردو میں ہے، صحیح ہے، اردو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آتی ہے، لیکن بات وہ یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے، یعنی کتاب میں تو میں نے ان کی باتیں لکھی ہیں نا، کتاب کو سمجھنے کے لیے صرف اردو آنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمیں کہ فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے. یہ ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. کچھ نظر تو آ رہا ہے نا یہاں پہ؟ یہ وحدت الوجود کی بحث چل رہی ہے، پورا ایک چیپٹر جو ہے نا میری کتاب وجود باری تعالیٰ کا، وہ وحدت الوجود کے بارے میں. اچھا، میں نے پھر کوشش کی، جب میں نے اس کو سمجھا تو میں 2 سال لگا رہا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، 200 کتابیں بھی کھنگالیں، جو لوگ فلسفہ جانتے تھے ان کے پاس بھی گئے، ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں مولانا عبداللہ محدث روپڑی کو آپ دیکھیں رحمہ اللہ، اہل حدیث کے بڑے عالم دین تھے. اسحاق منطقی ایک شخص تھا، اس کے پاس 4 سال تک رہے، صرف یہ منطق فلسفہ پڑھتے رہے 4 سال. اور گھر سے خط آتا تھا وہ گھڑے میں ڈال دیتے تھے، خط آتا تھا گھڑے میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ خط اس زمانے میں اس لیے لکھا جاتا تھا کہ کوئی بری خبر ہے یا کوئی خوشخبری ہے، تاکہ میں پریشان نہ ہو جاؤں. اور وہ بندہ نشے میں مست رہتا تھا، اتنا گندا کہ اس کو نہلاتے تھے، خدمت کرتے تھے. تو یہ ہے، یہ فنون ہے. یہ اگر آپ کو اس کے لیے کسی کے پاس جانا بھی پڑے تو آپ کو سیکھنا پڑیں گے، اور سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ لکل فن رجال، ہر فن کے رجال ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس حدیث کا علم ہوگا، بہت ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، بہت ہے، لیکن یہ بہر الفنون ہے. خیر بات، 11واں مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے کہ جی وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق ہے. عام طور پر علماء اس میں فرق نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہی معلوم پڑتی ہے کہ انہیں ان دونوں تصورات کی گہرائی حاصل نہیں، یا پھر اندھے تعصب میں مبتلا ہیں. اب یہ سخت لفظ ہیں، یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. میں فیس بک پہ بھی لکھتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی زبان جو ہے نا سخت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. آپ بس اپنی تنقید پیش کریں. اب میرے مزاج کا مسئلہ ہے نا، اب میں کوشش بھی کرتا ہوں، کئی دفعہ مجھے دوست کہتے ہیں، میں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار میرا لکھنے کا ایک سٹائل بن گیا ہے، اب اس کو تم ایڈٹ کروا کے نا اس سٹائل کا بیڑا غرق کر دو گے. ہاں یہ میرے لیے آسان ہے کہ تم کہہ رہے ہو اس میں 2-4 لفظ آ گئے، حافظ صاحب یہ اچھے نہیں ہیں، میں پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو کئی مرتبہ میں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، لیکن اب ایک سٹائل بن گیا، اب میں کیا کروں؟ تو مجھے اس کا حل یہ نظر آتا ہے کہ اگر اللہ آپ میں سے کسی کو یہ توفیق دے مستقبل میں. اچھا ایک آپ کو واقعہ بھی سنا دوں. ہم جب گئے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے تو وہاں نجی مجلس میں ہماری گفتگو ہوئی، تو ہم نے کہا آپ اور دیوبندی مطلب سب ایک ہی ہیں نا، حنفی ہیں نا، چلیں اہل حدیث کے ساتھ تو ان کا اختلاف ہے. تو کہتے ہیں یار حافظ صاحب 4-5 عبارتیں ہیں، دیوبند والے اگر ان کو ٹھیک کر لیتے تو اتنا بڑا ہمارا یہ تفرقہ پیدا نہ ہوتا. 4-5 عبارتیں تھی جس کے اوپر یہ جھگڑا ہوا ہے، اور بات ٹھیک ہے، ان کی تاریخی اعتبار سے آپ جا کے کھنگالیں نا، 4-5 عبارتوں کا مسئلہ ہے جس کے اوپر پھر یہ اتنی تقسیم ہوئی، حالانکہ یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ تھا.
یہی معاملہ مولانا مودودی کا بھی ہوا، ان کی عبارتوں کے اوپر بہت سے علماء نے کہا کہ جی آپ ان کی یہ جو عبارتیں ہیں نا آپ اس کو ٹھیک کر دیں یا نکال دیں، تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ تو میرے خیال میں بعد والوں کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ تو اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے، اس لیے کہ میرا ایک لکھنے کا سٹائل ہے وہ بن چکا ہے، اس میں 2-4 ایسے لفظ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ساری بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، 2-4 لفظ بس آپ نے ڈیلیٹ کرنے۔ میں نے کہا وہ ایک فلو میں لکھے جاتے ہیں، وہ ساری عبارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرا فلو ایک بن گیا۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ میرے اندر ایک خامی ہے، ٹھیک ہے، جذبات میں انسان آتا ہے، مطلب سب کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیں میں ہی ایسا ہوں، سارے ایسے کرتے ہیں، لیکن کم از کم میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ حضرات میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ایسے الفاظ اگر آپ کو ملیں اور وہ کتاب دوبارہ پبلش ہو تو اس کو بے شک ڈیلیٹ مار دیں، نکال دیں، امت کے اجتماعی مفاد میں بے شک اس کو ختم کر دیں۔ ہاں اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے، مولانا مودودی کے حوالے سے جب ڈیبیٹ چلی تھی نا تو وہ کہتے تھے نہیں یہ خیانت ہے، مولانا مودودی کے ساتھ خیانت ہے، وہ لکھ گئے ہیں تو جو لفظ وہ لکھ گئے ہیں تو ہم وہ کیوں، جیسے خلافت و ملوکیت میں کچھ لفظ لکھ گئے حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو اب اس سے سارا جھگڑا جو ہے وہ پڑ گیا۔ الفاظ وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگوں نے حل پیش کیا کہ آپ ان کی اصل عبارت نیچے حواشی میں لکھ دیں اور وہ جو متن میں ہے نا اس کو آپ ایڈٹ کر دیں۔ یہ میرے خیال میں اچھی آپشن تھی اور یہ سب مکاتب فکر والوں کو کر لینا چاہیے امت کے اجتماعی مفاد میں، کہ یار ایک بندے کا اتنا کام ہے، علمی تحقیقی کام ہے، اور اس کے کوئی 2-4 لفظ کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے تو بعد میں اس کے جو شاگرد ہیں کیا کریں، 2-4 لفظ یار یہ لفظ ہے نا چلو ہم نکالتے ہیں، ہم نکال دیتے ہیں اس کو، جھگڑا ختم۔ تو خیر بہرحال عجب نہیں ہے کہ وحدت الشہود کے وعدے شیخ احمد سرہندی تو یہ کہیں اور بار بار زور دے کر کہیں کہ میرے نقطۂ نظر وحدت الشہود اور ابن عربی کے تصور وحدت الوجود میں وہی فرق ہے جو ہمہ از اوست اور ہمہ اوست میں ہے۔ اچھا یہ کس کو پتہ ہے کہ ہمہ از اوست اور ہمہ اوست کیا ہے؟ یہ فارسی کی تراکیب ہے۔ ہمہ اوست کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز خدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمہ از اوست کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خدا سے ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہمہ اوست کو تو سب کہتے ہیں کفر شرک ہے، سب کہتے ہیں۔ تو شیخ احمد سرہندی نے آ کے سب سے پہلے، جنہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے سب سے پہلے آ کے ابن عربی پہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا وحدت الوجود تو غلط ہے، یہ ہمہ اوست ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وحدت الوجود ہمہ اوست ہے، یعنی ہر چیز کو خدا بنا لینا، یہ بات انہوں نے کہی، حالانکہ خود صوفی تھے۔ لیکن انہوں نے کہا جو میں نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں وحدت الشہود یہ ہمہ از اوست ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خدا سے ہر چیز ہے۔ وہ آگے ہم ان کی عبارت دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں میں فرق کیا۔ اب وہ تو یہ فرق کر رہے ہیں، بعد والوں نے کیا کیا؟ بعد میں جو صوفی آئے انہوں نے کہا جی دونوں ایک ہیں، وحدت الوجود وحدت الشہود دونوں ایک ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات نے بھی نقد کیا، انہوں نے بھی دونوں کو ہی ایک بنا کے رگڑا لگا دیا، بات کو سمجھا نہیں۔ لیکن وجودی سے مراد وحدت الوجود کے قائل ہیں، لیکن وجودی اس کے باوجود رٹو طوطے کی طرح، اب یہ پھر ظاہر بات ہے وہ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن اب وہ ایک فلو ہے نا بہرحال۔ لیکن وجودی اس کے باوجود رٹو طوطے کی طرح یہ کہتے رہیں گے کہ دونوں ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، وحدت الوجود والے بھی اکثر و بیشتر وہ یہ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، خود ان کو بھی وحدت الوجود کی سمجھ نہیں۔ یہ آپ عبارتیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نہ جو حمایت کرنے والا ہے اس کو سمجھ ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے، نہ جو انکار کرنے والا ہے اس کو سمجھ ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، چند ایک لوگ ہیں، اور یہ انگلیاں شاید ان لوگوں سے زیادہ ہوں گی۔ خیر بہرحال ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ شیخ احمد سرہندی کی عبارت ہے کہ وہ اب پہلے وحدت الوجود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اردو کی عبارت ہے، ایک بندہ وہ وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ آپ کے سامنے
اچھا شیخ احمد سرندی کی یہ مکتوبات ہیں یہ فارسی میں، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ وحدت الوجود ہے، ذرا پڑھ کے مجھے سمجھا دو یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اس کو پڑھ کے سمجھا دیں گے تو وہ آپ کے روب میں آ جائے گا، وہ آپ کی بات بھی سنے گا اور مانے گا بھی. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، پرے لے جاؤ، اس لیے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ سب سے پہلے شیخ محی الدین ابن العربی جو صوفیاء متاخرین یہ لفظ بھی بولا ہے، متقدمین کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، صوفیاء متاخرین کے امام و مقتدا ہیں، اس مسئلہ میں ان کا مذہب بیان کیا جاتا ہے. یہ عبارت اب ان کی شروع ہو گئی شیخ احمد سرہندی کی مکتوبات میں سے. اس کے بعد جو کچھ اس فقیر پر مکشوف ہوا، یعنی جو ان پہ کشف ہوا، تحریر کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وحدت الشہود کے قائل ہیں، لیکن بہرحال جس چیز پہ آپ نے حکم لگانا ہے آپ نے پہلے یہ فرق تو کرنا ہے، بھئی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اس کا ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا، چیزوں کا باریک فرق پتہ ہونا چاہیے. اچھا وہ تحریر کیا جائے گا تاکہ دونوں مذہبوں کے درمیان، دونوں مذہب کون سے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان پورے طور پر فرق ظاہر ہو جائے، اور باریک دقائق دقیق چیزیں تو پتہ ہے نا، کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی باریک دقائق ہیں، ہمارا بڑا باریک فرق ہے ان سے. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ احمد سرہندی کہہ رہے ہیں کہ میرا اور اچھا یہ خود وحدت الشہود دینے والے ہیں، جو نظریے کے خالق ہے وہ کہہ رہا ہے میرا وہ نہیں ہے، بعد میں آنے والے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا کیا ہے. یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی ہے؟ نہیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرق کیا ہے، ان کا کیا ہے اور میرا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ محی الدین یعنی ابن عربی جو ہیں اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل و علا کے اسماء و صفات ذات واجب تعالی کا بھی عین ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہے. پہلا جملہ تو یہ ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے وحدت الوجود والوں کا، کہ اللہ کی اسماء و صفات، ایک بات ہمارے ہاں چلی کہ اسماء و صفات جو ہیں یہ عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں. یہ جملہ سنا ہوگا نا آپ نے، ٹھیک ہے. عام طور پہ موقف یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، یا مطلب نہ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ اب صفت سماعت اور صفت بصارت تو کل خدا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اور غیر ذات بھی نہیں ہے یعنی خدا سے جدا بھی نہیں. خیر بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات عین ذات ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، اسماء و صفات کیا ہیں، ذات واجب تعالی کا بھی عین ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات ایک دوسرے کا عین ہے، سب صفات ایک ہی صفت ہے. آگے چل کے کہہ رہے ہیں مثلا علم و قدرت جس طرح حق تعالی کا عین ذات ہے، یعنی اللہ کی صفت علم اور صفت قدرت یہ کیا ہے، خود خدا ہے. علم بھی خدا ہے اور اللہ کی صفت قدرت بھی خدا ہے. اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہے، یعنی ایک تو اسماء و صفات عین ذات ہیں، دوسرا اسماء و صفات آپس میں بھی ایک دوسرے کا عین ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ علم قدرت ہے اور قدرت علم ہے. یہ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ویسے مفہوم اوپر سے گزر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم قدرت ہے، قدرت علم ہے، سماعت بصارت ہے، بصارت سماعت ہے. آگے چل کے ان کا نقطہ سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین، لہذا اس مقام میں کبھی اسم اور رسم یعنی نشان کی کوئی تعداد اور کثرت نہیں اور نہ ہی کوئی تباین یعنی تمیز. اچھا حاصل کلام یہ ہے، اب بات آئی ان اسماء و صفات اور شیون اعتبارات نے حضرت علم میں اجمالی اور تفصیلی طور پر تمایز اور تباین پیدا کیا ہے. اگر اجمالی تمیز ہے تو وہ تعین اول سے تعبیر کی جاتی ہے اور اگر وہ تفصیلی تمیز ہے تو وہ تعین ثانی سے موسوم ہے. ٹھیک، ہاں اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم ٹیکسٹ کا انالیسس کریں گے نا، اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں دوبارہ ایسا ٹیکسٹ سمجھنے میں آسانی رہے.
پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، وہ تو سمپل تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو اسماء و صفات اور شیون اعتبارات، شان کی جمع، لکل یوم ہوا فی شان، ٹھیک ہے، شان سمجھتے ہیں نا، حالت، ٹھیک ہے. شیون اعتبارات نے حضرت علم، علم کو وہ حضرت علم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی صفت علم، ٹھیک ہے. حضرت علم میں اجمالی اور تفصیلی طور پر تماعز و تباؤن پیدا کیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جیسے بڑھئی جو ہے جب میز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے اجمالی سا کہ میں نے میز بنانا ہے، ایک اجمالی خیال ہے. پھر اس خیال کی تفصیل آتی ہے کہ وہ میز کیسا ہوگا، اتنا لمبا چوڑا، اس کے جو ہے کتنے دراز ہوں گے، یہ وہ. کرسی بنانی ہے تو پہلے کرسی کا خیال ذہن میں آیا، پھر وہ کرسی کیسی ہوگی وہ تفصیل بعد میں ذہن میں آتی ہے. تو اللہ کے ذہن میں پہلے کیا تھا؟ حضرت علم میں پہلے اجمالی طور پہ تفصیل پیدا ہوئی، پھر تفصیلی طور پہ تفصیل پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. یہ بات وہ کر رہے. اگر اجمالی تمیز ہے یا تمیز ہے تو وہ تعین اول سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی جب اجمالی طور پہ اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے کچھ پیدا کرنا ہے، سب اللہ کے خیال کی بات چل رہی ہے، علم کی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے خیال میں آیا کہ کچھ مخلوق پیدا کرنی چاہیے. یہ جو اجمالی خیال تھا اس کو انہوں نے کیا کہا؟ تعین اول. اور اگر وہ تفصیلی تمیز ہے، یعنی بعد میں پھر تفصیل ہو گئی کہ یہ پیدا کرنا ہے، انبیاء بھیجنے ہیں، زمین بنانی ہے، آسمان بنانے ہیں، وہ تفصیل آ گئی مخلوقات کی ہیں ساری، جانور پیدا کرنے ہیں، حشرات الارض پیدا کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تعین ثانی سے موسوم ہے، ٹھیک ہے. تعین اول کو وحدت کہتے ہیں. اب ان کے اصطلاحات بہت زیادہ ہیں. تعین اول کیا ہے؟ وحدت ہے، اور اسی کو حقیقت محمدی سمجھتے ہیں. اس کا نام حقیقت محمدی بھی ہے. وہ جو ایک موضوع روایت ہے نا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ میرا نور. وہ کہتے ہیں وہ حقیقت محمدی ہے. مطلب موضوع روایات سے سپورٹ دے رہے ہیں اپنے نقطہ نظر کو. تعین اول کیا ہے؟ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا خیال اللہ کے ذہن میں کیا آیا؟ نور محمدی کا. سمجھ رہے ہیں بات؟ پہلی مخلوق جس کو پیدا کرنے کا خیال اللہ کے ذہن میں آیا وہ نور محمدی تھا، وہ ایک اجمالی تھا. پھر اس سے بعد میں تفصیلی طور پہ اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی کو انہوں نے حقیقت محمدی کہہ دیا. اور تعین ثانی کو واحدیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تعین اول وحدت ہے اور حقیقت محمدی بھی ہے، اور تعین ثانی واحدیت ہے. اور تمام ممکنات کے حقائق گمان کرتے ہیں. اچھا، یہ جو بات ہے تعین ثانی، پہلا تو یہ تھا کہ اللہ نے ایک اجمالی طور پہ سوچا، پھر تفصیلی طور پہ سوچا، ٹھیک ہے، کہ یہ پیدا کرنا ہے، میں آپ سب اللہ کے علم میں. یہ جو تعین ثانی ہے اس کو وہ کہتے ہیں واحدیت کہتے ہیں. اور اسی تعین ثانی کو تمام ممکنات کے حقائق گمان کرتے ہیں. ممکنات کون ہیں؟ ہم. آپ نے وہ فلسفے میں اصطلاحات پڑھی ہوں گی نا. ایک ہے واجب الوجود. واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات. ایک ہے ممکن الوجود. ممکن الوجود کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کو. تو یہاں حقیقت کسے کہتے ہیں؟ ریالٹی. ہماری آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمام ممکنات یعنی تمام مخلوقات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تعین ثانی ہے. ٹھیک ہے. اور ان حقائق ممکنات کو عیان ثابتہ جانتے ہیں. اور یہ جو دو علمی تعین جو کہ وحدت اور واحدیت میں ہے، پہلا تعین وحدت ہے، دوسرا واحدیت ہے، ٹھیک ہے، ان کو مرتبہ وجود میں ثابت کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں یہ واجب الوجود. وجود کے دو مرتبے ہیں نا، ایک واجب الوجود وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور ایک ہے ممکن الوجود وہ مخلوق ہے. تو پہلا جو تعین ہوا وحدت کا تعین کیا تھا؟ اللہ کا اجمالی علم. ٹھیک ہے. وہ وحدت کا جو تعین تھا اللہ کا اجمالی علم، نور محمدی کا جو تصور تھا وہ اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو مرتبہ وجود میں ثابت کر رہے ہیں. دوسرا جو تعین تھا ہم سب کا، تمام مخلوق کا، ممکن الوجود، جتنے بھی ممکنات ہیں
ان سب کے جو حقائق ہیں، ان سب کے بارے میں جو سوچ ہے، تو وہ سب بھی کیا ہے؟ مرتبہ وجود میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم کہاں پر ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا علم، اللہ کی جو صفت علم ہے وہ عین ذات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا تمیز کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی صفت علم میں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، اس کو اور آسان کرتا ہوں، اللہ تھا، کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ہمارا بھی بیانیہ یہی ہے نا، پھر اللہ نے قلم پیدا کیا اور پھر وہ آگے آ رہا ہے تفصیل سے۔ قلم کو کہا لکھو تو اس نے کہا کیا لکھوں، تو وہ سارا چل سو چل۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تھا یعنی ذات باہت، محض ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ کو احساس ہوا کہ کچھ ہے، میرے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہ جب اللہ کو احساس ہوا کہ میرے علاوہ کچھ ہے، تو اللہ پہ یہ بات منکشف ہوئی کہ اللہ کے علاوہ اس کے اسماء و صفات بھی ہیں، لیکن وہ خود وہ کیا ہیں؟ وہ اسماء و صفات کیا تھی؟ وہ خود ہی تھا۔ یعنی اللہ پہ جو پہلا انکشاف ہوا وہ کیا انکشاف ہوا؟ کہ اس کی اسماء و صفات کا اپنا تعارف اللہ کو حاصل ہوا نا۔ سب سے پہلے اللہ کو اپنا تعارف، یہ میں بہت آسان کر رہا ہوں کہ اللہ کی اسماء و صفات ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو اسماء و صفات ہیں، ہم آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ پہلا درجہ ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعین اول۔ اسماء و صفات میں ایک صفت علم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب صفت علم سے پھر آگے بات چلی کہ اللہ کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر علم ہے تو معلوم بھی ہے، تو یہ دوسرا جو ہے وہ تعین ثانی تھا۔ یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی اسماء و صفات کا علم ہوا، پھر ان اسماء و صفات کے متعلقات، اللہ کی صفت خلق ہے تو پھر مخلوق بھی ہوگی، علم ہے تو معلوم بھی ہوگا، یہ سب انکشاف ہو رہا ہے صرف ابھی تک، پیدا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں تمیز ثانی، تعین ثانی یا مرتبہ واحدیت، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں مراتب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتبہ وجوب میں ہے، یعنی اللہ کی ذات میں۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ ان اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی بو تک نہیں پائی۔ یہ جملہ ان کے یہاں بہت معروف ہے، اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی، خارج میں وجود کی بو بھی نہیں پائی۔ اعیان ثابتہ کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا پچھلی دفعہ عین ثابت، جس کا خارج میں وجود ہو اس کو وہ کہتے ہیں موجود، جس کا خارج میں وجود ہو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ موجود۔ جس کا ذہن میں وجود ہو اس کو وہ کہتے ہیں ثابت، ثبوت۔ ثبوت ایک ٹیکنیکل، ایک اصطلاحی ورڈ ہے ان کے ہاں، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ذہنی وجود کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک پرندہ ہے جس کے 8 پر ہے، خارج میں ہے؟ نہیں ہے، یہ اس کو وہ کہتے ہیں ثبوت، یعنی جو ذہن میں ہے وہ ثابت ہے، جو خارج میں ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی بو تک نہیں پائی، یعنی اعیان ثابتہ اب کیا ہیں؟ عین ثابت کی جمع، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علم میں ہمارے بارے میں جو امیج ہے، جیسے بڑھئی کے ذہن میں میز کا امیج ہے، لیکن بڑھئی نے اس میز کا جو امیج تھا اس کو خارج میں وجود دے دیا، جب تک نہیں دیا اس کے ذہن میں تھا، جب بنا دیا تو آپ کہہ دیں گے کہ جی اب اس کے ذہن میں تھا تو اب اس کے ذہن سے نکل کے باہر آ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذہن میں، اللہ کے تخیل میں، خیال میں، علم میں جو کچھ ہے وہ باہر نہیں آیا، باہر کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی بو تک نہیں پائی، اور خارج میں ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے باہر، خارج سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے باہر احدیت مجردہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں، ٹھیک ہے؟ احدیت مجردہ، وہی اوپر جو صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے باہر، اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے حضرت علم میں، اللہ کی سوچ میں، اللہ کے تخیل میں، خیال میں۔ اب اگلا جملہ اور مشکل ہے،
اور یہ کثرت جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے، اب ظاہری بات ہے یہ نظر تو آ رہا ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کثرت جو کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے ان اعیان ثابتہ کا عکس ہے. جیسے آپ کا سایہ، آپ کا جو سایہ ہے وہ آپ نہیں ہے، آپ کا سایہ آپ نہیں ہے، آئینے میں جو آپ نظر آ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہے، وہ آپ کا عکس ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں. کوئی کہے کہ آئینے میں آپ ہیں تو آپ کہیں گے بھائی میرا عکس ہے، میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے میں آپ، ہم کیا ہیں، کس کا عکس ہیں؟ اصل میں جیسے میں اصل ہوں نا، تو آئینے میں جو ہے وہ عکس ہے، وہ نقلی ہے، وہ سایہ ہے، وہ ظل ہے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو حقیقی وجود ہمارا کہاں پر ہے؟ اللہ کے ذہن میں، لیکن اس کا عکس ہم کیا ہیں؟ اس کا عکس ہیں ہم، ہمارا اب یوں کہ ذلی وجود اس کو وہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ عکس، اچھا ایک اور بحث ہے، اب یہ خطرناک ترین بحث ہے، یہ لوگوں نے نہیں سمجھی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو ذلی وجود ہے، یہ جو عکس ہے یہ خارج میں ہے، ہم آپ سب کیا ہیں؟ ان اعیان ثابتہ کا کیا ہیں؟ عکس ہیں، ٹھیک ہے. اصل میں ہم وہاں پر ہیں، اللہ کے علم ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم عکس ہیں، یہ عکس کیا اللہ سے خارج میں ہے؟ یہ آگے خطرناک بحث ہے. یہ جو اس کو مان لیا کہ یہ عکس ہے، چلیں یہ ذلی وجود ہے، یہاں اصل میں ان سے انہوں نے فرق کیا ہے شیخ احمد سرہندی نے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کثرت جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے ان اعیان ثابتہ کا عکس ہے جو اللہ کے تخیل میں، جو ظاہر وجود کے آئینے میں منعکس ہوا ہے. یہ عکس ظاہری بات ہے، عکس کے سامنے کوئی آئینہ ہوگا نا، کسی آئینے میں ابھرے گا نا، ٹھیک ہے. تو اعیان ثابتہ جو ہیں، اعیان ثابتہ بھی پہلے کیا ہے؟ جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے میرے ذہن میں کچھ امیجز ہیں کہ میں نے یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، وہ میری اعیان ثابتہ ہو گئی. اللہ کے ذہن میں کچھ ہے کہ اللہ نے بنانا ہے، وہ اعیان ثابتہ ہو گئی. اعیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ اعیان ثابتہ نے. اعیان ثابتہ اصل میں اللہ کا علم ہے، تفصیلی علم، یا ہم کہہ لیں کہ ہم جو اللہ کے ذہن میں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، ہم اللہ کے ذہن میں ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھا. کہاں دیکھا ہم نے؟ ظاہر وجود کے آئینے میں. ایک آئینہ ہے، وہ آئینہ کیا تھا؟ ظاہر وجود، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جو ظاہر وجود کے آئینے میں منعکس ہوا، ہم جو اللہ کے ذہن میں ہیں اعیان ثابتہ، اصل ہماری یہی ریالٹی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھا اور ہمیں لگا کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے. اس آئینے میں، جیسے آئینے میں ہم دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہیں، وہ آئینہ تھا ظاہر وجود کا. ظاہر وجود سے مراد اللہ کا وجود، ٹھیک ہے. اللہ کا علم، اللہ کی ذات ہی ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، یعنی خود نے خود کو دیکھا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک خامخواہ کا فلسفہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ خود نے خود کو دیکھا ہے. اعیان ثابتہ بھی کون ہے؟ اللہ کا علم. اللہ کا علم کیا ہے؟ عین ذات، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم مان لیا، ہو گیا، آگے فلسفہ آپ نے چلایا، تفصیلی ہو گیا، اعیان ثابتہ بھی ہو گیا. ان اعیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی اللہ کے علم میں جو ہم ہیں، ہم نے جو ہے، یا اللہ کے علم نے اپنے آپ کو دیکھ، دونوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نا. ادھر سے سوچیں گے کہ ہم ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے علم میں، وہ یہی تو بات کہہ رہے ہیں. ادھر سے سوچیں گے تو اللہ کی صفت علم ہے. تو ہم جو اللہ کے علم میں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ایک آئینے میں، اور وہ آئینہ تھا ظاہر وجود کا، اور ہمیں لگا کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اگلی بات ہے، جس کا کوئی بھی جز خارج میں موجود نہیں ہے. یہ جو عکس ہے نا، عکس
یہ عکس بھی کہاں پیدا ہوا ہے؟ ظاہر وجود میں پیدا ہوا ہے. یہ عکس، یہ ذلی وجود کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ سے خارج میں نہیں. یعنی آپ کا حقیقی وجود بھی اللہ کے اندر ہی ہے، اللہ کے تخیل میں، اللہ کا تفصیلی علم. اس حقیقی وجود سے جو ذلی وجود پیدا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات میں ہی پیدا کر رہے ہیں. وہ ظاہری وجود کے آئینے میں پیدا ہو رہا ہے نا. ظاہری وجود سے مراد واجب الوجود، تو اللہ کی ذات میں ہی پیدا ہو رہا ہے. اچھا، تو یہ شیخ احمد سرہندی نے بہت گہرائی میں جا کے ان کو پکڑا ہے کہ یہ کہاں تم پھر رہے ہو. جس کا کوئی بھی جز خارج میں موجود نہیں ہے، یعنی اس ذلی وجود کا، اور خیالی وجود پیدا کر لیا، وہی مطلب عیان ثابتہ نے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دیکھا. ایک مرر ہے عیان ثابتہ کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری وجود کا مرر ہے. عیان ثابتہ نے اپنے آپ کو اس میں دیکھا اور ان کو لگا کہ وہ بھی موجود ہیں، حالانکہ عیان ثابتہ جو ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں تھے. کون تھا؟ خدا ہی تھا. ٹھیک ہے، عیان ثابتہ سے مراد خدا کا علم تھا، خدا کے علم میں معلوم تھا ہم تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو ظاہری وجود کے آئینے میں دیکھا اور ہمیں لگا کہ ہم ہیں، حالانکہ ہم نہیں تھے، وہ خدا ہی تھا. اور جو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ہم ہیں، وہ بھی ہم خدا کے اندر ہی دیکھ رہے تھے. تو بہت اب اس کو کیا کہیں. اب یہ کفر اور شرک نہیں ہے تو اور پھر دنیا میں کیا کفر اور شرک ہے؟ صحیح بات یہی ہے. اگر یہ کفر اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں اور پھر کس کو آپ کفر اور شرک کہیں گے؟ کہ آپ نے حقیقی وجود بھی اللہ کے اندر مان لیا، اس کا ذلی وجود بھی اللہ کے اندر مان لیا، لیکن بنایا فلسفے سے ہے. ہم اصل میں جب انہیں کہتے ہیں نا ہر چیز کتا بلا، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر کتا بلا خدا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نہیں کہہ رہے. ظاہری بات ہے انہوں نے فلسفہ جو ہے نا وہ بکھارا ہے، اصطلاحات بنائی ہیں، ایک ڈکشنری جو ہے وہ بنائی ہے اصطلاحات کی، روب ڈالنے کے لیے. خیر بہرحال، لیکن یہ تو ان کے اپنے آدمی ہیں نا شیخ احمد سرہندی. اچھا، جس طرح ایک شخص کی صورت آئینے میں منعکس ہو کر وجود تخیلی پیدا کر لے، ٹھیک ہے، آئینے میں جب ہماری صورت منعکس ہوتی ہے تو ایک خیالی وجود پیدا ہو جاتا ہے، مطلب آئینے میں جو وجود ہے وہ خیالی ہے. اس عکس کا وجود صرف تخیل میں ثابت ہے، یعنی ہمارے ذہن میں ہے کہ جی وہ آئینے میں ہے، اور آئینے میں کسی شے نے حلول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی آئینے کی سطح پر کوئی چیز منقش ہوئی. آئینے میں کوئی 3D انسان تو نہیں نا چلا گیا. ٹھیک ہے، بلکہ اگر کچھ منقش ہے تو صرف خیال میں ہے جو آئینے کی سطح پر متوہم ہو گیا. ٹھیک ہے، بس صرف ہمارا خیال ہے کہ آئینے میں بھی کچھ ہے. تو اسی طرح عیان ثابتہ کو بھی خیال ہوا ظاہر وجود کے آئینے میں. جب عیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ ہم ہیں. ٹھیک ہے، انہیں صرف خیال ہوا، حالانکہ وہ نہیں تھے، وہ عیان ثابتہ ہی تھے. یعنی گمراہی در گمراہی. سب کچھ عیان، یہی بات سمجھے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جملہ بولا تھا، ہم کوئی چیز سوچتے ہیں نا، ہم کوئی چیز سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک فنی سی مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے. آپ کوئی کارٹون بنانا چاہتے ہیں، کارٹون کریکٹر، ٹھیک ہے، جیسے اب آپ دیکھیں یہ بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں، وہ جیسے موٹو پتلو، ٹھیک ہے، ایک کارٹون اس نے بنا لیا. اب جو کارٹونسٹ ہے اس نے کارٹون بنانے سے پہلے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں ایسا خاکہ بناتا ہوں. اس نے جب کارٹون کو سوچا تو جس کارٹون کو اس نے سوچا اس کارٹون کو لگا کہ میں ہوں، اس کارٹون کو لگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں خیال کیا، اللہ نے ہمارا تخیل کیا، تو اللہ کا خیال اتنا کامل تھا، ہمارا تو ناقص ہے. اللہ کا خیال اتنا کامل تھا کہ ہمیں لگنے لگا کہ ہم ہیں، حالانکہ ہم صرف کیا ہیں؟ خیال ہیں. ہم صرف خیال ہیں، اور یہ خیال اتنا کمال درجے کا ہے کہ ہمیں وہم ہو گیا. جیسے آپ کو خواب کی مثال دی تھی ہم نے،
بعض اوقات خواب اتنا کمال درجے کا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ حقیقت میں ہے، مطلب پیسے آ جائیں نا بندہ جلدی جلدی، خواب ہی نہ ہو یار پاکٹ میں ڈال کے خواب ہی نہ نکل جائے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے کبھی. تو بعض اوقات خواب بھی آپ کو حقیقت محسوس ہوتا ہے. تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں ہی نہیں، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ہیں. لیکن یہ وجود خارجی کی کوئی مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں وجود خارجی صرف ایک ہے، اللہ کی ذات، بس باقی سب اس کے ذہن میں ہیں. ہم سب کے ہیں اس کے ذہن میں ہیں، اس نے ہمیں سوچا ہوا ہے، لیکن اس کی سوچ اتنی کمال درجے کی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یار ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا حقیقی وجود کیا ہے کہ ہم اللہ کی سوچ میں ہیں، اللہ کے علم میں. پہلے اللہ نے مخلوق کو اجمالی طور پہ سوچا، وہ تعین اول تھا، ٹھیک ہے، مرتبہ جو ہے وہ کیا تھا، وحدت تھا. اس کے بعد اللہ نے تفصیلی طور پہ سوچا، وہ تعین ثانی تھا، وہ مرتبہ واحدیت تھا. ہاں سانچہ آپ کہہ لیں، ایک اجمالی طور پہ جیسے آپ گھر کا نقشہ بناتے ہیں تو پہلے آپ ایک اس کی کہ اتنے رومز ہوں گے اور اتنا وہ، پھر اس کے بعد آپ تفصیل اس میں کہ اس کی فرنیشنگ کی طرف جاتے ہیں. ہاں اس کے ممکنات ہو گئے، اس صفات کے جو ان صفات کے جو اثرات ہیں، خلق ہے تو مخلوق ہوگی. دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ علم ہو تو معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، علم کا معلوم تو ہوگا، ایسا ہی ہے نا، علم کا معلوم تو ہوگا. تو وہ تعین ثانی جو ہے وہ معلوم کے درجے میں ہوا ہے. پہلے اللہ کے اوپر منکشف ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہے، کیا ہیں اس کے اسماء و صفات ہیں. دوسری درجے میں منکشف ہوا کہ اسماء و صفات کے اثرات ہیں، یعنی علم کا معلوم ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا تخیل میں چل رہا ہے. جتنے نبی آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب تخیل ہے. جی اللہ نے دینا ہی نہیں ہے، دینا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں وجود ہی ایک ہے، کوئی ہے ہی نہیں. یعنی یہ جو سوال تھا نا کہ یہ سب کیا ہے، تو انہیں آسان لگا، اس کا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے. مطلب اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو بھائی کس کا جواب دیں ہم آپ کو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کس کا جواب دیں؟ باقی سب ہیں لیکن وہ اللہ کا خیال، تخیل، آسان الفاظ میں. یہ صرف تخیلات نہیں کہ ایک بھی خارجی مثال سب تخیلات. ہاں یہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علم کا جو مصدر ہے نا وہ یہ تمہاری شریعت نہیں ہے، کشف ہے، وجدان ہے، الہام ہے. یہ وہ واضح طور پہ کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر یہ ان کا جو نظریہ علم ہے نا، یہ ان کا نظریہ وجود ہے، وہ ان کا پورا نظریہ علم بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے گہرا ہے. اس پہ میں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت. تو وہ سارا وہ اس میں اپنے الہامات بیان کیے ہیں. ابن عربی نے اپنے الہامات بیان کیے ہیں اس میں، میرے اوپر یہ الہام ہوا، میرے اوپر یہ چیز کھولی گئی، مجھے یہ بتایا گیا. تو مصدر سورس ان کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں خدا سے مل رہا ہے. تخیل میں بھی تخیل ہوگا. ہاں تخیل میں بھی تخیل ہوگا. بات یہ ہے کہ جب سب اللہ کا تخیل ہیں تو سب کو برابر طور ملنا چاہیے. کسی ایک کا اللہ نے کیوں تعین کیا خاص طور پہ؟ فضول بات ہے، بہت ہی بیکار بات ہے. مطلب اللہ کی صفت علم ہے نا، سب جب صفت علم ہے تو برابر طور پہ علم ہے. کسی خاص کو اللہ نے کیوں منتخب کرنا تھا کہ اس پہ میں کھول دوں یہ بات؟ باقیوں پہ اللہ نے کیوں نہیں کھولی، بلکہ اکثر پہ تو کھولی نہیں. چلیں بہرحال. اچھا، یہ کثرت جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے 3 قسموں میں منقسم ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. قسم اول تعین روحی ہے، یعنی عالم ارواح. پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ تعین امثال، عالم امثال ہے. پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ عالم اجسام ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ 6 اس طرح سے بناتے ہیں، تنزلات بناتے ہیں. 1 منٹ میں اس کا نقشہ کھولتا ہوں، کہیں پہ پیچھے ہوگا. یہ تو 65 پیج ہے نا. 1 منٹ آپ کو نقشہ دکھا دوں، اس سے آسان ہو جائے گا. ہاں یہ والا،
یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مراتب سبع یا تنزلات ستہ یا حضرات خمسہ، اصطلاحات بہت ہیں۔ پہلا مرتبہ ذات، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احدیت یا غیب مطلق بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یعنی پہلا تنزل ہوا، پہلا تنزل کیا ہوا؟ یعنی ذات کو پتہ چلا مرتبہ وحدت میں حقیقت محمدیہ کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ پتہ چلا کہ اس کی اسماء و صفات ہیں، اسماء و صفات میں بھی وہ سارا زور ان کا صفت علم پہ ہوتا ہے، یعنی ساری صفات کو انہوں نے صفت علم بنایا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری صفات آپ یوں سمجھ ان کے نزدیک صفت علمی ہے۔ تو خدا کو علم ہوا کس کا؟ ٹھیک ہے، اپنی اسماء و صفات کا، اور اس اسماء و صفات میں پھر حقیقت تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ دوسرا تنزل ہوا وحدیت کا، اس میں عیان ثابت ہیں، پھر تفصیل آ گئی۔ چوتھا مرتبہ کیا ہے کہ جس میں تیسرا تنزل ہوا یعنی عالم ارواح، پھر عالم امثال، پھر اجسام۔ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا تھوڑا سا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہم ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہم ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری حقیقت جو ہے یہ انہوں نے افلاطون سے تصور لیا کہ یہ جو ہے نا یہ فوٹو کاپی ہے جو یہاں پہ موجود ہے، اصل کاپی کہاں پر ہے؟ عالم امثال میں۔ عالم امثال کیا کہاں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے سانچی کی مثال دی تھی، سنی تھی نا آپ نے۔ تمام انسانوں کا ایک سانچہ ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ پیچھے عالم امثال میں۔ تمام گھوڑوں کا ایک سانچہ ہے، وہ عالم امثال میں ہے۔ تمام درختوں کا ایک سانچہ ہے، وہ عالم امثال میں ہے۔ تمام شیروں کا ایک سانچہ ہے، وہ عالم امثال میں، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، اس عالم دنیا کے پیچھے عالم امثال ہے، ٹھیک ہے، عالم امثال کے پیچھے پھر عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے شاید پچھلی دفعہ الٹ کر دیا، چلیں بارہ خیر۔ ایک منٹ، یہاں پہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، خیر چلیں اتنا بہت آپ جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ پیج نمبر ہمارا کون سا چل رہا تھا؟ ہاں، تعین روحی ہے، تعین مثالی ہے، اور تعین جسدی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عالم امثال سے پیچھے کیا ہے؟ عالم ارواح ہے، ٹھیک ہے، یعنی عالم امثال میں جو کاپی ہے، فرسٹ کاپی، وہ بھی اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی روح اصل ہے جو عالم ارواح میں ہے، اور جو عالم ارواح میں ہے وہ بھی اصل نہیں ہے، وہ پیچھے کیا ہے؟ عیان ثابتہ میں، اللہ کے علم میں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین جو مراتب ہیں نا انہوں نے، یہ اللہ کی ذات کا، ٹھیک ہے، جسے احدیت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تعین اول جسے وحدت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا واحدیت، یہ کہتے ہیں یہ واجب الوجود میں سارا معاملہ گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے باہر کا معاملہ، اللہ کی ذات سے خارج کا، لیکن وہ ہے ہی نہیں، اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو وہ کہتے ہیں وہ سارا وہم ہے، وہ سارا وہم میں چل رہا ہے، تیسرے جو، اچھا خیر بہرحال۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان تینوں تعینات کو تعینات خارجیہ کہتے ہیں، یہ جو آخری ہیں، اور امکان کے مرتبہ میں ثابت کرتے ہیں کہ ان کا امکان ہے۔ تنزلات خمسہ سے مراد یہی تعینات پنجگانہ ہیں، اور ان تنزلات کو حضرات خمس بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ علم اور خارج میں سوائے ذات واجب تعالی اور اسماء و صفات واجبی جل سلطانہ کے جو عین ذات تعالی اور تقدس ہیں ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ علم اور خارج میں سوائے ذات واجب تعالی اور اسماء صفات واجبی، اللہ اور اللہ کی اسماء و صفات کے علاوہ خارج میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ واجب الوجود وہ ایک اصطلاح ہے، اللہ کی ذات کو واجب الوجود کہہ دیتے ہیں، یعنی واجبی اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کا ہونا ضروری ہے، ممکن ہے یعنی امکان ہے، بس ضروری نہیں وہ ہو۔ اچھا، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے صورت علمیہ کو ذی صورت کا عین گمان کیا، نہ کہ شبہ یعنی جسم اور مثال، اور اسی طرح عیان ثابتہ کی صورت منعکسہ کو جو ظاہری وجود کے آئینے میں پیدا ہوئی، انہوں نے ان عیان کا
عین تصور کر لیا نہ کہ ان کی شبہ، اس لیے انہوں نے اتحاد کا حکم لگا دیا اور ہمہ اوست کہا ہے۔ یہ آخری جملہ بس سمجھ لیں، یہ وحدت الوجود ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں اعیان ثابتہ کی صورت، اعیان ثابتہ کی جو صورت منعکس ہوئی ہے ظاہری وجود کے آئینے میں، ٹھیک ہے، اعیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھا ظاہری وجود کے آئینے میں، ظاہری وجود سے مراد بھی اللہ کا وجود، انہوں نے ان اعیان کا عین تصور کر لیا، ٹھیک ہے، ایک اور گمراہی پیدا کی کہ اعیان ثابتہ نے جو دیکھا ہے ظاہری وجود کے آئینے میں، اعیان ثابتہ ہیں حقیقی وجود، ظاہر وجود کے آئینے میں جو کچھ نظر آیا وہ کیا ہے؟ ظلی وجود، وہ ہے ظلی وجود۔ اصل میں سارا مسئلہ یہ پیدا ہوا نا تخلیق کیسے ہوئی، پھر خالق السماوات والارض، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں کیا ترجمے کریں گے ان سب کے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ترجمے کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ خالقہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اب بتائیں آپ، خالقہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہوا تھا؟ کچھ تو ہوا تھا نا، وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اعیان ثابتہ نے ظاہری وجود کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا تھا، یہ خالقہ ہوا تھا، یہ تخلیق ہوئی تھی۔ تخلیق کا معنی ان کے ہاں یہ ہے، تخلیق کا ترجمہ ان کے ہاں یہ ہے۔ جب آپ ان کو قرآنی آیات سنائیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تخلیق کا مطلب ہے، یعنی وہ ایک خاص وقت میں کچھ تو ہوا نا، تو اعیان ثابتہ نے ظاہری وجود کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اعیان ثابتہ حقیقی وجود ہیں، اور وہ جو ظاہری وجود کے آئینے میں ان کو نظر آیا اور ان کو لگا کہ ہم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیق ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ظاہر وجود کو ہی آئینہ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں؟ آئینہ کوئی بھی نہیں ہے، آئینہ کوئی نہیں ہے۔ اعیان ثابتہ نے کس میں دیکھا؟ آئین ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھا آئینے میں، آئینہ تو ہے کوئی نہیں، تو کیا ہے؟ ظاہری وجود، مطلب اعیان ثابتہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہے۔ تو اعیان ثابتہ نے اللہ کے وجود، یعنی آپ یوں کہیں کہ اعیان ثابتہ ادھر ہیں، ادھر اللہ کا وجود ہے، تو اعیان ثابتہ نے دیکھا ظاہری وجود کے آئینے میں، وہ آئینہ نہیں ہے، انہوں نے کس کو دیکھنا ہے؟ اور کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اعیان ثابتہ نے اپنے آپ کو ہی دیکھا، بات گھمائی ہوئی ہے، کس کو دیکھا؟ اپنے آپ کو ہی دیکھا، یعنی ظاہری وجود کو دیکھا، یعنی صفت علم نے کس کو دیکھا؟ ذات کو دیکھا، صفت علم نے ذات کو دیکھا۔ آپ کے علم نے کس کو دیکھا؟ اپنے آپ کو دیکھا۔ آپ کے خیال نے کس کو سوچا؟ اپنے آپ کو سوچا، ٹھیک ہے۔ تو اعیان ثابتہ نے ظاہری وجود کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو ان کو لگا کہ ہم ہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ نہیں تھے، ظاہری وجود کے آئینے میں نہیں تھے، لیکن ویسے وہ تھے، اعیان ثابتہ کے طور پہ وہ تھے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، یہ جو بات شیخ احمد سرہندی نے کہی ہے، اس کو سمجھیں کہ اعیان ثابتہ کی صورت منعکسہ کو جو ظاہری وجود کے آئینے میں پیدا ہوئی ہے، انہوں نے ان اعیان کا عین تصور کر لیا۔ جو صورت ظاہری وجود کے آئینے میں پیدا ہو رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں ظلی وجود، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صورت ہے وہ عین ہے کس کی؟ اعیان ثابتہ کی۔ تو ظلی وجود بھی اس کو ظلی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عین ہے، وہ عکس کیا ہے؟ عین ہے کس کا؟ اعیان ثابتہ کا۔ بات گہری تو نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ڈوز بھاری ہو گئی۔ تو آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ کہ ان کی شبہ، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو اس عکس کو بھی وہ اس کا عین کہہ رہے ہیں، عکس کو بھی اس کا عین کہہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اتحاد کا حکم لگا دیا اور ہمہ اوست کا۔
اب یار اس کے علاوہ اور کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یعنی اس لیے تو کہا گیا نا یہ اتحادیہ ہیں، خالق اور مخلوق کو انہوں نے متحد کر دیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عکس سے یعنی ثابتہ ایک ہونا جو آتا ہے اس طرح مخلوق خالق دونوں پھر ایک ہو گئے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خارج میں کوئی مخلوق نہیں ہے، خارج میں کوئی مخلوق نہیں ہے، سب عیان ثابتہ ہیں۔ ہاں اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ پیدا کب ہوئی ہے، تو عیان ثابتہ نے جب ظاہر وجود کے آئینے میں دیکھا اپنے آپ کو تو ان کو لگا کہ یہ پیدا ہو گئے، حقیقت میں یہ پیدا نہیں ہوئی ہے، حقیقت میں عیان ثابتہ ہی تھے، لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ ذلی وجود تھا، وہ ذلی وجود بھی اس کا حقیقی وجود کا عین ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے عین ہو گئے۔ بس اللہ کا علم ہی ہے، اللہ کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کی مطلب کیا کرتا ہے؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلا اپنی اسماء و صفات کا، اس کا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پہلے علم نہیں تھا میری اسماء و صفات کا، یہ بھی ایک بات ہے۔ ایک وہ ان کے ہاں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تجلی ذات، اسی نے اصل میں ایسی چیزوں کو ابن تیمیہ نے پکڑا ہے، ایسی چیزوں کو پکڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایسی چیزوں کو ابن تیمیہ نے پکڑا ہے کہ علم تھا، تو علم تو ظاہری بات ہے ازلی ہے نا، اللہ کا علم تو ازلی ہے نا، تو ازل سے اللہ کو یہ سب معلوم تھا۔ تو یہ بحثیں کہ جی یہ سب ہوا یہ بیکار ہے، کہ ابن تیمیہ نے یہی کہا نا، پھر اس سے پہلے کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ لا علم تھا، یعنی جاہل تھا؟ تو ابن تیمیہ نے انہی چیزوں کو پکڑا ہے۔ خیر بہرحال ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وحدت الوجود تھا۔ اب وحدت الشہود کیا؟ انہوں نے اپنا وہ ترجمہ چھاپا، کنہوں نے؟ ہاں ان کے چھپے ہوئے ہیں ترجمے، جو ان کی کتاب ہے نا بنیادی طور پہ فصوص الحکم ہے، وحدت الوجود کی کتاب جو فصوص الحکم ہے ابن عربی کی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وحدت الشہود۔ اب شیخ احمد سرندی نے کہا بھائی یہ تو ہمہ اوست ہے، یہ تو ہر چیز کو خدا بنا لینا ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے۔ یہ شیخ احمد سرندی کا صوفی ہونے کے باوجود بہت بڑا سٹینڈ تھا، اس وقت تو وحدت الوجود کا غلغلہ تھا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں انہوں نے ایک ان کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے، اسی ڈسپلن میں جا کے انہی کی زبان میں رد کر دیا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور نہ صرف رد کر دیا بلکہ ایک نیا نقطہ نظر بھی پیش کر دیا۔ مجھے جو لگتا ہے کہ اصل میں ان کا نقطہ نظر یہ بھی نہیں تھا، یہ انہوں نے حکمتاً پیش کیا تاکہ لوگ اس سے نکل آئیں، بڑی گمراہی سے نکل آئیں۔ ان کا نقطہ نظر آخر میں جا کے کچھ اشارات بھی ملتے ہیں اور ان کی اور بھی مکتوبات میں ہیں، کسی وقت میں میرا ذہن ہے کہ میں اس پہ ریسرچ کروں۔ ان کا نقطہ نظر فقہا والا ہی ہو گیا تھا، جو عام علماء والا، نظریہ تخلیق والا۔ یہ وحدت الشہود کا پہلے یہ وحدت الوجود کے قائل تھے، یہ خود بھی قائل رہے ہیں، ان کے مکتوبات میں مل جائے گا۔ پھر انہوں نے اس سے توبہ طائب کی، پھر یہ وحدت الشہود کی طرف آئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور درجہ بھی آتا ہے، وہ عام طور پہ لوگوں نے نہیں بیان کیا، کہ یہ علماء اور فقہا کے نقطہ نظر کی طرف آ گئے تھے۔ تو وحدت الشہود کو انہوں نے درمیان میں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال کیا تاکہ لوگوں کو اس کے وحدت الوجود کے اثر سے نکالیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعد میں جو یہ سلسلہ نقشبندیہ کے تھے نا، بڑے دیوبندی حضرات میں زیادہ نقشبندی ہیں، لیکن بعد میں شروع میں کچھ ان کے خلفاء تھے جو بڑے ڈٹے رہے اور انہوں نے وحدت الوجود کا خوب رد کیا، اور اس میں ان کو بڑی آزمائشی بھی آئیں۔ لیکن بعد میں آنے والے جو نقشبندی تھے وہ بس انہوں نے کہا یار ایسی جھگڑا کھڑا ہو گیا، اب یہی کہو کہ جی دونوں ایک ہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، وہ ان کا آپس میں جھگڑا ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ دونوں ایک نہیں تھے، یہ دیکھیں اس کو ہمہ اوست کہہ رہے، ہر چیز خدا ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ واجب جل سلطانہ کی اسماء و صفات خانہ علم میں بھی تفصیل اور تمیز رکھتے ہیں اور منعکس ہو گئے، اور ہر اسم و صفت کی تمیز کے لیے مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک نقیض ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں بھائی پہلا درجہ تو ہم نے مان لیا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسماء و صفات خانہ علم میں تفصیل اور تمیز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ٹھیک ہے، ہیں، مان لیا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اسم اور صفت کا ایک مد مقابل ہے، اپوزٹ ہے۔
اچھا وہ جو اپوزٹ ہے وہ عدم ہے. وجود کی ضد کیا ہے؟ عدم. وجود بینگ ہے وہ نان بینگ ہے. اپوزٹ نان بینگ. بہت بہت مطلب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت خلق ہے. ٹھیک ہے. صفت خلق کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نہیں اپوزٹ. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جہالت. ٹھیک. تو کہتے ہیں صفت علم اور اس کا اپوزٹ مقابل یا متقابل. علم تو ہے لیکن جو مقابل ہے وہ نہیں ہے. دو باتیں کہی ہیں, ایک مقابل اور وہ مقابل جو نہیں ہے. یہ اہم نقطہ ہے, اس کو ذرا قابو میں رکھنا ہے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ ہر اسم و صفت کی تمیز کے لیے مرتبہ عدم میں, مرتبہ وجود بھی نہیں, مرتبہ عدم سے مراد نہیں, مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک نقیض ہے. ٹھیک ہے. مثلا مرتبہ عدم میں صفت علم کا مقابل اور نقیض عدم علم ہے, جس کو جہل سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ کی صفت علم, اس کا مقابل کیا ہے؟ جہالت. جہالت اس کا مقابل ہے لیکن نہیں ہے بھی نہیں. اس کا مقابل ہے لیکن وجود نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور صفت قدرت کے مقابل عجز ہے, جس کو عدم قدرت کہتے ہیں. اللہ کی صفت قدرت ہے, قدرت ہے لیکن اس کا مقابل عجز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ حاضل قیاس. ان عدمات متقابلہ نے بھی, یہ فریز سمجھ میں آیا؟ عدمات متقابلہ, ان کو آدام متقابلہ بھی کہتے ہیں. اللہ کی اسماء و صفات کے اپوزٹ. اللہ کی اسماء و صفات موجود ہیں, اس کے اپوزٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان عدمات متقابلہ نے بھی علم واجبی جل شانہ میں تفصیل و تمیز پیدا کی ہوئی ہے, اور اپنے متقابلہ اسماء و صفات کے آئینے اور ان کے عکسوں کے ظہور اور جلوہ گاہ بن گئے ہیں. یہ جو آدام متقابلہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے صفت علم کے مقابل میں جو جہالت ہے, وہ جہالت جو ہے نا, وہ اس کے اندر اللہ کا صفت علم جو ہے, اس جہالت کے اندر, جہالت تو عدم ہے نا, اللہ کا صفت علم جو تھی اس جہالت کے اندر جو ہے وہ اس کا عکس پڑا, جہالت کے اندر پڑا. وہ جہالت کیا ہو گئی؟ علم. علم نظر آنے لگی. ٹھیک ہے. تو اپنے متقابلہ اسماء و صفات کے آئینے میں, یہ آدام متقابلہ تھے, انہوں نے اپنے آپ کو کس میں دیکھا؟ اسماء و صفات کے آئینے میں. آدام متقابلہ کے سامنے اسماء و صفات کا آئینہ پڑا ہوا ہے, تو اسماء و صفات کی جھلک پڑ رہی ہے یا عکس پڑ رہا ہے اپنے متقابل آدام کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ آئینے اور ان کے عکسوں کے ظہور اور جلوہ گاہ بن گئے. فقیر کے نزدیک وہ عدمات ان اسماء و صفات کے عکوس کے ساتھ ممکنات کے حقائق ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو عدمات ہیں وہ اسماء و صفات کے عکوس کے ساتھ ممکنات کے حقائق ہیں. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسماء و صفات کے سامنے آدام متقابلہ ہیں, اسماء و صفات کی جھلک آدام متقابلہ میں پڑ رہی ہے, تو ہم کیا ہیں؟ ہم آدام متقابلہ ہیں. اور آدام متقابلہ میں پڑھنے والا جو عکس ہے وہ ہیں ہم. تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نزدیک تخلیق کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ عدم متقابل میں صفت کا عکس پڑھنا, تو تخلیق ہو گئی. جب تک عدم متقابل میں صفت کا عکس نہیں پڑا تو تخلیق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ چلے مارا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے نزدیک حقائق ممکنات کیا ہوئی ہے؟ ان کے نزدیک حقائق ممکنات کیا ہوئی ہے، یعنی ہماری حقیقت کیا ہوئی؟ آدام متقابلہ میں، آدام متقابلہ پلس اس میں جو صفات کا عکس پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آ کے شاہ اللہ دہلوی نے ایک بڑی گہری بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اگر تو یہ صرف یہ کہتے نا کہ آدام متقابلہ کو ہم مخلوق کی حقیقت کہہ رہے ہیں، پھر تو چلیں بات ٹھیک تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آدام متقابلہ ہے نا تو وہ اللہ کی ذات سے باہر ہو گیا نا، وہ تو ویسے ہی نہیں ہے، اور دوسرا ہے بھی نقیض، اسماء و صفات کی نقیض ہے تو وہ تو شر ہے، تو وہ اللہ کی ذات میں ہو نہیں سکتا، تو وہ تو اللہ کی ذات سے باہر ہو گیا آدام متقابلہ۔ پھر تو بات تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات سے اس کو علیحدہ کر دیا مخلوق کو، لیکن وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسماء و صفات کا عکس ہے جو ان آدام متقابلہ میں پڑھ رہا ہے، تو گویا بات وہیں پہ پہنچ گئی۔ یہ شاہ اللہ دہلوی نے کہی بات رحمہ اللہ، کہ بات وہی وحدت الوجود والی کہ اسماء و صفات یا اعیان ثابتہ کا عکس ظاہر وجود کے آئینے میں پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی شیخ احمد سرہندی نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا پتہ نہیں شاہ صاحب کا ذہن اس طرف کیوں نہیں گیا، مجھے یہ خود سمجھ میں نہیں آتی۔ مکتوب مدنی میں انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا، ایک ہی بنا دیا اس بنیاد پہ، یہ عکس والی بات کی۔ شیخ احمد سرہندی نے آگے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ جو عکس ہے نا، ہم اس کو اسماء و صفات کا عین نہیں سمجھتے، یعنی ہمارے نزدیک وہ اسماء و صفات کا کیا ہے؟ غیر ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے وجود سے اس کو نکال دیا، اس بحث کو نکال دیا۔ باقی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری بحث ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے خام خواہ، لیکن کم از کم وہاں سے اس کو نکال دیا۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ محی الدین کے نزدیک ممکنات کے حقائق وہ تمام اسماء و صفات ہیں جو مرتبہ علم میں امتیازی کیفیت رکھتے ہیں، یعنی اسماء و صفات مرتبہ علم میں جا کے ان میں تمیز پیدا ہو گیا، تفصیل پیدا ہو گئی۔ اور فقیر کے نزدیک ممکنات کے حقائق وہ عدمات ہیں، ممکنات کے حقائق ہماری حقیقت کیا ہے؟ وہ عدمات ہیں جو اسماء و صفات کے نقائض یعنی ضد ہیں۔ مثلا ممکن کا علم واجب تعالی کے علم کا، بس یار بہت ہو گئے اچھا لہذا فقیر کے نزدیک ممکن واجب کا عین نہیں ہے، ممکن واجب کا ان کے نزدیک یہ ہے کہ ممکن واجب کا عین ہے، ممکن الوجود واجب الوجود کا عین ہے، ان کے نزدیک ممکن الوجود واجب الوجود کا عین نہیں ہے۔ اور ممکن اور واجب کے درمیان حمل کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے، ہماری حقیقت عدم ہے، اور اسماء و صفات کا وہ عکس جو اس عدم میں منعکس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان اسماء و صفات کی شبہ و مثال ہے، نہ کہ ان صفات کا عین، یعنی وہ جو عکس بھی ہے وہ بھی ان صفات کا عین نہیں ہے۔ لہٰذا ہما اوست کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ ہما اوست کہنا درست ہے۔ ٹھیک، ایک اور آگے باریک فرق کرتے ہیں، بس اس کے بعد ختم۔ یہ لوگ چونکہ ذل کے لیے وجود خارجی ثابت نہیں کرتے، اس لیے اصل پر محمول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہتے ہیں ذلی وجود جو ہے وہ خارج میں نہیں ہے، وحدت الوجود والے یہ کہتے تھے نا ذلی وجود بھی ظاہر وجود کے آئینے میں ہے، اور یہ فقیر چونکہ ذل کو خارج میں موجود جانتا ہے، یہ کہتے ہیں ذلی وجود کہاں حاصل ہو رہا ہے؟ خارج میں، آدام متقابلہ میں، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر حمل کرنے کی پیش قدمی نہیں کرتا۔ ذل سے اصلی وجود کی نفی میں یہ فقیر اور وہ سب شریک ہیں اور وجود ذلی کی اس بات میں بھی متفق ہیں، لیکن یہ فقیر وجود ذلی کو خارج میں ثابت کرتا ہے اور وہ وجود ذلی کو وہم اور تخیل میں گمان کرتے ہیں، اور خارج میں احدیت مجردہ کے سوا کچھ موجود نہیں جانتے۔ اور صفات ثمانیہ یعنی 8 صفات کو بھی، جن کا وجود اہل سنت و جماعت رضی اللہ عنہم کی آراء کے موافق خارج میں ثابت ہو چکا ہے، ان کو بھی علم کے سوا ثابت نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ 8 صفات تو سب نے مانی ہے نا، اشاعرہ ماتریدیہ نے بھی، عقیدہ پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، سلفی تو ساری صفات کو مانتے ہیں نا، اشاعرہ ماتریدیہ نے کم از کم 8 کو بھی مانا ہے، تو 8 پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، یہ ان 8 کو بھی نہیں مانتے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا صفات ثمانیہ یعنی 8 صفات جن کا وجود اہل سنت اور جماعت رضی اللہ عنہم سب کے لیے چلتا تھا تب ہے کہ آراء کے موافق خارج میں ثابت ہو چکا ہے، ان کو بھی علم کے سوا، وہ کہتے ہیں بس ایک ہی صفت ہے، صفت علم، صفت قدرت بھی علم ہے، صفت سماعت بھی علم ہے، صفت بصارت بھی علم ہے، سب کچھ علم ہے، سب کچھ علم ہے، اور علم کیا ہے؟ اللہ ہے۔
اللہ کا علم عینی ذات. اچھا چلیں یہ اب ہو گیا. بس اب نا ہم دوسرا بھی تھوڑا گہرائی میں اب دیکھ لیں نا, دوسرے کیا کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم نے گہرائی میں ٹچ کیا. اور دوسرا جو ہمارا تھا نظریہ ارتقاء, کہ وہ کیا کہتے ہیں, تاکہ آپ اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت مطالعہ شروع کریں. اچھا وحدت الوجود پہ تو ایک کتاب جو ہے نا اچھی کتاب ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی, چلے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے ہارون یحییٰ ہے. ویسے تو ہارون یحییٰ کے اپنے کوئی اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ترکش سائنسٹسٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء پہ اس کا اچھا کام ہے. ہارون یحییٰ اسی نام سے اس کی ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے. مزید ارتقاء کے علاوہ اس سے کچھ نہ لیں ہیں. کیا کریشن, ہاں ان کی کتاب اچھی ہے. دوسرا ایک صاحب ہیں ادریس آزاد, اسلامی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہتے ہیں. ان کے نام سے ویب سائٹ ہے, تو ان کا اچھا کام ہے سائنس پہ, یعنی آسان انداز میں آپ نے جدید جو سائنسی نظریات کو سمجھنا ہو آسان انداز میں, تو وہ آپ ان کو پڑھیں, ان کو اسٹڈی کریں. اسی طرح الہاد کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, اس کو ضرور دیکھا کریں آپ نے الہاد کے حوالے سے اگر کوئی کام کرنا ہو تو. خیر بہرحال ہم نے کہا تھا دوسرا جو نقطہ نظر ہے نا وہ آیا ہے سائنس سے, ٹھیک ہے, جسے بگ بینگ کہتے ہیں. بگ کا مطلب بڑا, بینگ, ٹھیک ہے. اس کا عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے انفجار. انفجار کہتے ہیں ایکسپلوژن, دھماکہ. لیکن دھماکہ نہیں ہوا تھا, وہ یہ نہیں کہتے دھماکہ ہوا تھا, کوئی بہت بڑا گولا تھا اور دھماکہ ہوا اور یہ سب سٹارز بن گئے, ستارے بن گئے, سورج وجود میں آ گیا خود سے. اب بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا گولا کہاں سے آیا تھا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہتے, یہ سائنس والے یہ بات نہیں کہتے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی کائنات یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, ٹوٹیلٹی آف ایگزسٹنس, تمام وجود یہی ہے, جو نظر آ رہا ہے بس یہی ہے. خدا اس کی بات چھوڑو, وہ نظر ہی نہیں آ رہا معاذ اللہ. تو یہ جو کائنات ہے نا یہ اصل میں کل وجود ہے. ہم بھی کائنات میں ہیں, اور کائنات کیا ہے, ستاروں, سیاروں اور کہکشاؤں پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. اس کائنات میں تقریباً 100 ارب سے زائد گلیکسیز ہیں. کتنی ہیں؟ 100 ارب کہکشائیں ہیں, اور ایک کہکشاں میں کتنے 10 لاکھ سے 1000 خرب سیارے ہوتے ہیں ایک کہکشاں میں, اور ایسی 100 ارب کہکشائیں ہیں. کتنے ستارے ہوں گے؟ 10 خرب کو آپ مطلب 1000 خرب بھی آپ نہ کریں, چلے آپ 1 خرب کو 100 ارب سے 100 ارب خرب گنتی ختم ہو جائے. اتنے ستارے ہیں. یہ انہوں نے جو ہبل وغیرہ سے اسٹڈی کی ہے نا, ٹیلیسکوپ سے, ہاں یہ بھی مطلب جو دیکھی ہے اس سے کیلکولیشن کر. اس کائنات کی عمر وہ کہتے ہیں جی 13.7 بلین ایئرز ہے, ارب سال ہے. یعنی یہ زمین کتنے سے انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے, یہ نظریہ ہے نا, اس کے تحت کیلکولیشن ہوئی ہے. انسان تا ہے, ہاں مطلب کیلکولیشن میں تو تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی ہے نا, وہ ایگزیکٹ تو ہو نہیں نہ سکتی. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب ایگزیکٹ, اتنی بڑی ٹائم پیریڈ آپ نے بنانا ہے تو اس میں اتنی کمی بیشی تو آ ہی جاتی ہے. انسان تاحال کائنات کے ایک مختصر حصے کا مشاہدہ کر پائے. یہ کائنات اسی طرح پھیل رہی ہے کہ کہکشاؤں کا درمیانی فاصلہ مسلسل بڑھتا ہے, یعنی یہ سٹارز دور چلے جا رہے ہیں, دور پھیل رہی ہے یہ. اچھا شروع میں اہل سائنس میں کائنات کے حوالے سے جو ابتدائی نقطہ نظر تھا وہ کیا تھا, اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری تھا, کہ مطلب کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, یہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. دیکھیں نا, ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیسے ہے, مادہ ہمیشہ سے ہے, بس ٹھیک ہے.
دوسرا یہ تھا کہ مادہ بھی ہے اور خدا بھی ہے ہمیشہ سے. تو جیسے میز بھی ہے, بڑھئی بھی ہے, تو بڑھئی نے جو ہے وہ لکڑی سے میز بنا دی. ایک نقطہ نظر یہ بھی آیا. اچھا, ایک تو یہ آیا کہ مادہ ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نقطہ نظر یہ آیا کہ خدا اور مادہ ہمیشہ سے ہیں. تو خدا نے مادے سے کائنات بنا دی, جیسے لکڑی سے بڑھئی نے میز بنا دی. تیسرا ایک اور آیا کہ خدا نے ہی مادے کی صورت اختیار کر لی. یہ بھی ہے, یہ ہندوؤں میں ہے. وہ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں جیسے برف پگھل گئی, پانی بن گیا. اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی برف کہاں ہے, تو آپ کہیں پانی تو برف ہے. تو وہ یہ بھی ان کے ہاں ہے کہ خدا نے ہی کائنات کی صورت اختیار کر لی. یہ سارا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یہ مطلب کیسے ہوا, یہ تخلیق کیسے ہوئی, باہر الٹے سیدھے جواب. تو ایک نقطہ نظر سائنس میں بھی یہی تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, یعنی یہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے, مادہ, میٹر. بگ بینگ نے آ کے ایک کنٹریبیوشن کی, کیا کہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ابتدا ہے. تو سائنس میں پہلے یہ نظریہ تھا کہ کائنات ازلی ابدی ہے. پھر بگ بینگ کا نظریہ آیا جو ابھی تک چل رہا ہے. اس نے کیا کہا کہ بھائی کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے. کیا کہا, ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کی کوئی ابتدا ہے. اور سوال پیدا ہوا ابتدا کیسے ہے, تو انہوں نے پھر بتایا کہ ابتدا کب ہوئی ہے, تقریباً 14 ارب سال پہلے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے. اور کائنات کے علاوہ کچھ ہے, کچھ نہیں. اب کیسے کائنات کی ابتدا ہوئی, وہ یہ نقطہ نظر. اب جب ابتدا ہوئی تو جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کائنات پھیل رہی ہے, پھیلتے پھیلتے ایک وقت آئے گا کہ یہ رک جائیں گے, پھر یہ واپس آئیں گے. تو پہلے بگ بینگ ہوا ہے, پھیلاؤ, ابھی پھیلاؤ ہو رہا ہے گلیکسیز کا, سٹارز کا, ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. پھر ایک جگہ پہ جا کے رکیں گے, پھر یہ واپس آئیں گے, واپس آ کے ان کا ٹکراؤ ہوگا. یہ بھی بلین ایئرز میں ہوگا. جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر سب ختم. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کی ابتدا سے تقریباً 13 ارب 70 کروڑ یعنی اتنے سال پہلے ہوئی. چلیں 12. اچھا, بگ بینگ کے مطابق شروع میں یہ کائنات محض ایک نقطہ تھی. شروع میں کیا تھا, ایک نقطہ تھا, جسے وہ کیا کہتے ہیں, ابتدائی وحدت یا انیشیل سنگولیرٹی. ایک نقطہ تھا. یہ نقطہ کتنا بڑا تھا, اصل بات یہ ہے. یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی جو اسٹیون ہاکنگ ہے, اسٹیفن ہاکنگ بھی اس کو کہتے ہیں, یہ بہت بڑا جو ہے وہ تھیوریٹیکل فزکس میں اس کا کافی, بلیک ہولز کی تھیوری جو ہے اس پہ اس کا کافی کام ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ پلانک سائز کی تھی. پلانک سائز کیا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا اربواں 10 کھربواں 10 کھربواں. ٹھیک ہے, بلین ٹریلینت ٹریلینت. ہاں, یہ بھی وحدت الوجود جیسا ہی لگ رہا ہے. یعنی 1 سینٹی میٹر کے پہلے تو آپ کریں نا 10 کھرب حصے, ٹھیک ہے, پھر اس 10 کھرب میں سے ایک لے لیں اور اس کے پھر 10 کھرب کریں, پھر اس میں سے ایک لے لیں اور اس کے پھر کتنے کریں, 1 ارب, اور وہ ارب میں سے پھر ایک لے لیں. تو وہ تھا نقطہ جس سے یہ کائنات. اب بھائی اس ایک نقطے میں اتنا میس, اتنی انرجی ہے نا, ساری کائنات انرجی سے چل رہی ہے, اتنا میس سمجھ رہے ہیں نا, سارا مادہ میٹر, یہ ایک نقطے میں کیسے آ گیا تھا, اتنے چھوٹے نقطے میں. وہی پھیلا ہے, بس وہی تھا, وہی پھیلا ہے, پھیل کے بڑا ہوا ہے. سمجھ سے بالات آ رہا ہے نا. وہ نقطہ بھی کہاں سے آیا, یہ بھی اہم بات ہے جی. دلائل نہیں, یہ نظریہ ہے نا. دلائل کیا ہیں, دلائل تو وحدت الوجود والی زبان استعمال کرتے ہیں. پھر
مطلب اپنی ٹرمینالوجی ہے، ڈکشنری ہے، آپ بس لگے رہیں سمجھتے رہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں اوپر کیا کہتے ہیں، یہ نقطہ لامحدود کثافت اور لامحدود درجہ حرارت کا حامل تھا. ٹھیک ہے. انفائنائٹ کہتے ہیں یا انفینٹ کہتے ہیں؟ انفائنائٹ ٹیمپریچر تھا، انفائنائٹ ڈینسٹی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے اندر یہ سب تھا، وہ بھائی کیسے انفائنائٹ ڈینسٹی، کیسے بس سمجھاؤ تو صحیح. بس نہیں سمجھا سکتے آپ، بہت سی باتیں نہیں سمجھا سکتے. تو یہ ان کا بیسیکلی یہ نقطہ نظر ہے. اچھا، اس میں ہمارے ہاں وہ پرویز ہود بھائی کافی معروف ہیں. میدان تو ان کا فزکس ہے لیکن زیادہ تر اسلام پہ بولتے رہتے ہیں. خیر، یہ کہتے ہیں کہ جی کائنات کا جو حجم تھا کوئی ٹینس بال کے برابر تھا. چلو کم از کم کچھ تو مانا. ٹینس بال دیکھی ہے نا، کچھ تو مانا. خیر بہرحال یہ پھر کوئی معقول بات لگتی ہے. خیر، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بال جتنا کہاں سے ثابت کریں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا اتنا چھوٹا، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے اتنا چھوٹا کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اتنا چھوٹا کہاں سے آ گیا. وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس لیے کچھ لوگوں نے کہا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں ایکس نیہیلو کی، یعنی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں. سیدھا آپ کہیں کہ جی کچھ نہیں سے کچھ پیدا ہو گیا. خواہ مخواہ کا تکلف آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بال تو ثابت کرنی پڑ جائے گی نا. وہ اتنا چھوٹا نقطہ ہے تو انہوں نے جان ہی سے لیے چھڑائی ہے. اب اتنا چھوٹا نقطہ، اب یہ تو مان لو نا، اتنا تو ہو سکتا ہے نا. اب خیر بہرحال اصل بات کیا ہے، دیکھیں یہ ساری ان کی جو بھی ہے بہرحال ایک تھیری بنا رہے ہیں ابھی، اس کا نام ہے سٹرنگ تھیری، یا اس کو تھیری آف ایوری تھنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نظریہ ہمہ شے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ایکویشن بنانے جا رہے ہیں جس سے سب کلیئر ہو جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ابھی اس کو سٹرنگ تھیری بھی کہتے ہیں، ایم تھیری بھی کہتے ہیں، تھیری آف ایوری تھنگ بھی کہتے ہیں. اس میں انہوں نے، ویسے تو ابھی تک ہم نے 4 ڈائمینشنز پہ گفتگو کرتے ہیں نا. ڈائمینشن سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، ایکس وائی زی، جنہوں نے میتھس پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم کو بھی اب آئنسٹائن نے کہا تھا یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے. یہ اس کو 11 ڈائمینشن تک لے گئے، لیکن مسئلہ ابھی تک ان سے حل نہیں ہو رہا. خیر بہرحال، کیونکہ وہ 7 ڈائمینشن اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ مشاہدے میں نہیں آ سکتی. اچھا بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جس کا آپ لوگوں کو میں نے مطالعہ کروانا ہے، اور آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب آپ کی ایتھیس سے سر جو کہا جاتا ہے آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، تو وہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ مراج کی ایک سائنسی تحقیق ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے گی تو وقت رک جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک، مطلب اس کی سائنسی توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں میں نے یہ ویسے پڑھیں سب کو، یہ ہود بھائی کی ایک کتاب ہے اسلام اور سائنس کے موضوع کے اوپر. دیکھیں اگلے کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. اس نے یہ لکھا ہے کہ جی میں نے دیکھا ہے کچھ ہمارے جو ہے نا اٹامک انرجی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی سائنسٹسٹ ہیں، تو وہ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ جو جنات ہیں ان سے ہم بجلی کیسے پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں قرآن سے اور حدیث سے، تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اگلے میں ریئیکشن پیدا کریں گی. ہمیں زیادہ ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. ہر چیز جو ہے نا، قرآن حدیث بجلی پیدا کرنے کے طریقے ہمیں بتانے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے. یا یہ بک آف سائنس نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں، یہ بیسیکلی ہدایت کی کتاب ہے، بک آف گائیڈنس ہے، جو ہمیں دنیا گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تو خیر بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خدا کو کہتے ہیں کہ جی سائنسٹسٹ نہیں مانتے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے. گلیلیو، کیپلر، ڈیکارٹ، کاپرنیکس، نیوٹن، یہ سب جو ہے
یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فزیکل لاز ہیں، قوانین قدرت ہیں، یہ سب کہتے ہیں یہ ورک آف گاڈ ہے، خدا کو مانتے ہیں. ہاں وہ بات الگ ہے. اس میں پھر جو ہے نا زیادہ تر وہ ہم آگے چل کے دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر ان میں سے کرسچین تھے. تو عیسائیوں کے ہاں جو ایک خدا کا تصور تھا، یعنی خالق کی حد تک، کریٹر کی حد تک، بس وہ مانتے تھے، تفصیلی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی کریٹر کو نہ مانتے ہوں. آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا تصور خدا تھا کہ کوئی خالق ہے، یعنی ذات ان پرسن میں کوئی خالق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود سے موجود ہیں. یا آپ یوں کہہ لیں توحید ربوبیت کے قائل تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے تھے ان میں شرک ورک بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. خیر آگے آ رہی ہیں وہ ان کی. آئنسٹائن، آرتھر کامپٹن، پاسکل، ہیکل، جیمز میکسویل، بیکن، لوئس پاسچر، تو یہ سارے آپ، ہیزنبرگ، تھامس کیلون، یہ سارے جو ہیں نا وہ فرانسس کولنز، تو جان ایکلز، یہ سب خدا کے وجود پر ایمان اور یقین رکھتے تھے. خیر بہرحال آگے ہم جو ہے نا کچھ ایک منٹ یہ کوٹیشنز ہیں سائنسٹسٹ کی، وہ بس ہم دیکھ لیتے ہیں. باقی آپ کتاب میں دیکھ لیں، یہ پورا ایک چیپٹر ہے سائنس کے حوالے سے کہ سائنس نے سائنسدانوں میں سے کتنے ہیں، چند ایک ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں. بیسیکلی جتنے بڑے سائنسسٹ رہے وہ سب خدا کا اقرار کرتے رہے. تو اگر آپ یہ کویسچن پیدا کریں کہ ڈز سائنس اپوز ریلیجن، کیا سائنس جو ہے وہ مذہب کو اپوز کرتی ہے، یعنی سائنس پڑھنے سے آپ مذہب کا انکار کر بیٹھتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وہ جو پڑھانے والا آ رہا ہے وہ آ کے آپ کے دماغ میں اپنا کو گند اڈیلنا چاہے سائنس کے نام پہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ایک چیز ہے سائنس اور ایک ہے سائنسی نظریات. جو تو سائنس ہے یا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو ثابت ہو چکا ہے، وہ کبھی آپ کو خدا سے دور نہیں لے کے جاتا، وہ آپ کو خدا کے نزدیک کرتا ہے. ہاں جو سائنسی نظریات ہیں جسے سائنس فکشن کہتے ہیں، کہانیاں ہیں، بس یہ ہے وہ ہے فلاں امکان ہے، ابھی آپ جا کے لکھے 2050 میں دنیا کیا ہوگی، یوٹیوب پہ وہ آپ کو ویڈیو دکھا دیں گے، یہ وہ ہے. تو وہ سارے قصے کہانیاں، ہیری پوٹر جیسے کہتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ سائنس نہیں ہے. اچھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ جو سائنسٹسٹ ہیں بڑے، ان کے کوٹیشن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی چھٹی. چھٹی کے نام پہ کتنوں کو خوشی ہوئی ہے؟ بہرحال لیکن بہرحال جب بھی پڑھنا ہے اسی طرح سے جبر کر کے پڑھنا ہے. ہاں تو رچرڈ ڈاکنز اور اسٹیفن ہاکنگ، یہ دو بڑے ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور باقی آپ کو کوئی زیادہ بڑے نام نہیں ملتے. ایک اور نام بھی ملتا ہے کارل سیگان کا، وہ بھی ہے، خیر بہرحال، لیکن زیادہ بڑے نام اسی طرف ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں. فرانسس بیکن، ٹھیک ہے. تو اس کا کہنا کیا تھا کہ جی جو شخص تھوڑا بہت فلسفہ پڑھنے سے تو ایک شخص مولد بن سکتا ہے، لیکن فلسفے میں گہرائی کا نتیجہ مذہب سے تعلق کی صورت میں ہی نکلتا ہے. خیر یہ تو اس وقت تو فلسفہ تھا، پھر آگے ڈیکارٹ آ گیا، یہ ماڈرن فلسفی کا بانی شمار ہوتا ہے. کہتا ہے میں واضح طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ سائنس میں جو بھی سچائی اور قطعیت ہے اس کا انحصار اکیلے سچے خدا کے بارے علم پر ہے. وہ اس طرح کہ خدا کو جانے بغیر کسی بھی چیز کا مکمل علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. نیوٹن کا کہنا کیا ہے؟ نیوٹن تو اب جو بھی سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے نیوٹن تو ابا جی ہیں سائنس کے. ٹھیک ہے. ان کے بغیر تو سائنس کا کوئی کتاب آپ شروع کریں تو نیوٹن کے 3 قوانین ہیں. خدا کا انکار ایک حماقت ہے. ایتھیزم از سو سینسلیس. ٹھیک ہے، یہ نیوٹن کا کہنا ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ آپ خدا کا انکار کر دو. جب میں نظام شمسی میں غور کرتا ہوں، when I look at the solar system، ٹھیک ہے، I see the earth at the right distance from the sun. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے وہ اتنے مناسب فاصلے کے اوپر ہے سورج سے، to receive the proper amounts of heat and light، کہ جو لائٹ اور جو اس کو حدت چاہیے وہ اس کو ملے. یعنی نہ تو سورج کے زیادہ قریب ہے کہ جل ہی جائے، نہ اتنی دور ہے کہ ٹھنڈ سے ہی مر جائیں. تو یہ کس نے کی ہے؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں دس ڈڈ ناٹ ہیپن بائی چانس،
یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا یہ سب. اچھا نیکسٹ کیا کہتا ہے, کوئی اور سائنسی گواہی نہ بھی ہوتی تو اکیلا انگوٹھا خدا کے وجود کی گواہی کے لیے کافی تھا. یہ آپ کے فنگر پرنٹس, یہ نیوٹن کا قول ہے. اچھا آگے یہ الیکٹرانکس, یہ سائنس کی فیلڈ ہے, اس کا جو بانی ہے فیراڈے, یہ کیا کہتا ہے, فطرت کی کتاب کے جس کا ہم نے سائنس کے ذریعے مطالعہ کرنا ہے وہ خدا کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. مائکرو بایولوجی کا جو بانی ہے لوئس پاسچر, میں جس قدر فطرت کا مطالعہ کرتا ہوں اس قدر اس کائنات کے خالق کے بارے میری حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سائنس کا مطالعہ انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے. سائنس برنگز مین نیئرر ٹو گاڈ. وہ تو خدا کے قریب ہو رہا ہے. اچھا اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی سائنس کا مطالعہ تمہیں خدا سے دور لے جاتا ہے. لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم. لیکن زیادہ سائنس پڑھ لو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تھرمو ڈائنامکس کے بانی لارڈ کیلوین, وہ اپنی تقریر میں کیا کہتا ہے کہ آزادانہ سوچ سے کبھی بھی نہ گھبراؤ. اگر تمہاری سوچ پختہ ہوگی تو سائنس تمہیں خدا پر ایمان لانے پر مجبور کر دے گی. یہی فری تھنکر یہ کہتے ہیں نا, ہم فری تھنکنگ کے قائل ہیں. تو وہ کہہ رہے فری تھنکنگ تو ہم کہہ رہے ہیں کرو, لیکن اگر تمہاری فری تھنکنگ واقعتاً ہوگی نا تو خدا تک پہنچائے گی. اگر غلامی والی ہوئی پھر خدا تک نہیں پہنچائے گی. تو وہ تمہاری زبان پہ ہے کہ فری تھنکنگ ہے, اصل میں تم غلامی والا سوچ رہے ہو. بات سمجھے اس نے کہاں جا کے ان کو چوٹ لگائی کہ آزادانہ سوچ سے گھبراؤ نہیں, اگر تمہاری سوچ پختہ ہوگی تو تمہیں خدا پر ایمان لانے پر مجبور کر دے. یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دی بلیف ان گاڈ. اچھا کوانٹم تھیوری کی بانی میکس پلانک کیا کہتے ہیں, جس شخص کو بھی کسی بھی قسم کے سائنسی کام سے سنجیدہ واسطہ رہا ہو وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ سائنس کے معبد میں, سائنس کا معبد کیا ہے, لیبارٹری, سائنس کے معبد میں داخل ہونے والے دروازے پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہو. اب کیا مطلب فریز ہے, یعنی جس کو سائنس سے سنجیدہ وابستگی ہے اسے یہ پتا ہے کہ لیبارٹری کے دروازے سے جب وہ داخل ہوتا ہے تو اسے ایسے نظر آتا ہے جیسے لیبارٹری کے دروازے پہ لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہو. یعنی لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے خدا پر. یعنی اتنی نشانیاں ہیں لیبارٹری کے اندر, جب آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہو اتنی نشانیاں جو آپ کو خدا پر ایمان لانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تو anybody who has seriously engaged in scientific work of any kind realizes that over the entrance to the gates of the temple of science are written the words, ye must have faith. It is the quality which the scientist cannot dispense with. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح اس کا کہنا یہ ہے کہ سائنس اور مذہب دونوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے خدا پر ایمان کی ضرورت ہے. سائنس کو بھی خدا پر ایمان کی ضرورت ہے. مبتدی کو خدا شروع میں مل جاتا ہے اور منتہی کو تمام سوچ بچار کے عمل سے گزرنے کے بعد ملتا ہے. بس مبتدی کے لیے خدا بنیادی راز کھول دیتا ہے, جبکہ منتہی کے سر پر دنیا کے بارے نقطہ نظر سے متعلق کسی بھی قسم کی توجیہ کا تاج سجا دینا ہے. مطلب جو نہیں بگنر ہے سائنس میں بگنر ہے. خیر اسی طرح اور بھی یہ آئنسٹائن کا بھی کول آ گیا, دی مور آئی اسٹڈی سائنس دی مور آئی بلیو ان گاڈ. میں جس قدر سائنس کا مطالعہ کرتا چلا جاتا ہوں اسی قدر خدا پر میرا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا اس کا ایک اور کول ہے آئنسٹائن کا, اس کے ترجمے میں نے ایک غلطی کی ہے, بعد میں مجھے احساس ہوا, جلدی میں نے ترجمہ کیا اس کا. سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. سائنس جو ہے نا بغیر مذہب کے لولی لنگڑی ہے, لیم. میں نے اس کو جلدی میں لیم سمجھ لیا بی کے ساتھ نا, وہ بھیڑ کو کہتے ہیں. وہ ایک مفہوم میرے ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ میں نے اس طرح سے ترجمہ کیا. بہرحال یہ ترجمے کی غلطی ہے. تو سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم, ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے مذہب کے بغیر سائنس لولی لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. یہ میں نے نوٹ بھی لگایا تھا شاید, چلیں باہر. کیا ضروری ہے. اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ سائنس پڑھو گے
تو خدا کے وجود کی نشانی آپ کائنات میں دکھا سکتے ہو. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو اور یہ غور و فکر تمہیں اس بات تک پہنچا دے گا کہ بھئی خالق ہے. تو سائنس بیسیکلی اسی آبزرویشن کا نام ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے، یعنی آپ لوگوں کو اندھے ایمان پہ مجبور کرو گے، بلائنڈ فیتھ پہ. سائنس پڑھ کے انہیں بتاؤ یہ نشانی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا مورسس بکائے، ٹھیک ہے، وہ ادھر آ گیا صرف یہ دیکھ کے کہ جی جو آپ کی ایمبریالوجی ہے کہ سائنس نے ہمیں بتایا کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں کن سٹیجز سے گزرتا ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. وہ آ گیا اس طرف، ٹھیک ہے، یہ چیز پڑھ کے. تو اس طرح سے وہ جو سائنٹیفک فیکٹ جو قرآن میں آ گئے آپ ان کو ایکسپلین کرو اور اس سے خدا پہ ایمان بڑھے گا. وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے. اچھا کیا کہتا ہے، یہاں کچھ متعصب ملحد ہیں، ٹھیک ہے، جن کی عدم برداشت ویسی ہے جیسا کہ متعصب مذہبیوں کی عدم برداشت. کہہ رہے دونوں طرف جو ہے وہ جعل موجود ہے، ملحدین میں ایتھیسٹوں میں بھی ہے، اور ان دونوں کی عدم برداشت کا مصدر بھی ایک ہی ہے، وہ غلام ہیں، دونوں غلام ہیں، جو مذہبی طور پہ متعصب ہیں اور جو ملحد ہیں، جو اپنی گردنوں میں ان زنجیروں کا وزن محسوس کر رہے ہیں کہ جنہیں انہوں نے بڑی محنت سے اتار پھینکا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ مخلوق ہے جو روایت یعنی لوگوں کے لیے افیون کے خلاف اپنے بغض کی وجہ سے کائنات کی میوزک کو سننے کی اہلیت کھو چکی ہے. تو یہ بھی اس نے خیر اچھا خاصا ان کے اوپر نقد کر دیا ہے. بار ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا، اس سے سوال ہوا نا اس سے آئنسٹائن سے کہ وہ خدا کو مانتا ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا بھائی اس سوال کا جواب صرف ہاں اور نہ میں نہیں دے سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کا منکر نہیں ہوں اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ میں ہر چیز کو خدا سمجھتا ہوں. یہ بات اس نے اصل میں کہی تھی. تو وہ اصل میں اس کا انکار کر رہا تھا. یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ تھا یہ بعض مغربی فلاسفہ میں آ گیا تھا. تو وہ اصل میں اس کا انکار کر رہا تھا کہ خدا یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو خدا بنا لو. یہاں بھی کیا کہہ رہا ہے ایک اور جگہ پہ کہ مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ لوگ یعنی ایتھیسٹ اپنے اس قسم کے خیالات کی تائید کے لیے مجھے نقل کرتے ہیں. مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. وہ اپنا جو مرضی نقطہ نظر رکھے لیکن مجھے نقل نہ کریں. اچھا یہ ہیزنبرگ کا قول ہے جی، نیچرل سائنسز کا پہلا گھونٹ تمہیں ملحد بنا دے گا. یہ ایک جام ہے نا. دی فرسٹ گلپ فرام دی گلاس آف نیچرل سائنسز ول ٹرن یو انٹو این ایتھیسٹ بٹ ایٹ دی باٹم آف دی گلاس گاڈ از ویٹنگ فار یو. لیکن جب پورا جام چڑھا جاؤ گے نا سائنس کا تو پہندے میں تمہیں خدا نظر آئے گا بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں سائنسسٹ نے کس طرح سے جو ہے وہ خدا کے وجود کو جو ہے وہ ثابت کیا. یہ ہے بہرحال. خیر بہرحال یہ تو عبدالسلام یہ تو حضرت قادیانی تھے. ان کا بھی اپنے یہاں میں نے ڈال دیا ہے. اور بھی نوبل سائنسٹسٹ تھے جنہوں نے خیر لکھا خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا. تو بہرحال یہ تھا ہمارا خلاصہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سائنس جو ہے وہ خدا کا انکار کرتی. سائنسدانوں سے ہی پتہ چلے گا نا. جو سائنس کو سب سے زیادہ سائنسسٹ جانتے ہیں تو سائنس کے جتنے بڑے ابے ہیں وہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا ہے. تو گویا سائنس تو آپ کو یہاں تک نہیں پہنچاتی کہ آپ خدا کا انکار کریں. باقی اگر آپ پہنچے ہوئی ہیں تو آپ کسی اور راستے سے پہنچے ہوئی ہیں. خواہ مخواہ سائنس کو بلیم نہ کریں. یہ سادہ سا ایک طریقہ کار ہے اس بندے کو کہ جو آپ کو کہتا ہے جی سائنس وائنس جو ہے نا یہ تو خدا کا انکار کرتی ہے. تو اسے بس یہ پڑھا دیں کہ یہ سارے ابے ہیں، تم نے ابھی اتنی سائنس نہیں پڑھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں تھوڑی زیادہ پڑھ لو، وہ یہی تمہیں سمجھا. بہرحال پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ سے پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.